بینات کا شان نزول اور ان آیات بینات کے اندر تشبیہات جو دی گئی ہیں ان کا اشارہ کیا ہے۔ وقت کے دامن میں قلت ہونے کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، عبداللہ ابن عباس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ حضرت عباس میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ہیں، ان کے صاحبزادے اور مفسر قرآن ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اے کعب، یہ جو اللہ کا فرمان ہے اللہ نور السماوات والارض، یہ پوری آیت آخر تک پڑھ کر میں اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ اس آیت میں یہ مثل نورہ کمشکات، یہ اللہ رب العالمین نے کس طرف تشبیہ دی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا، فرمایا کہ یہ مثال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس سے مراد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ کہا کیسے؟ صحابہ کی تشبیہات دیکھیں ذرا، محبت کا عالم دیکھیں۔ کہتے ہیں محبوب بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے، یہ ان کا وتیرہ دیکھیں۔ آیت قرآن کی ہے، فرمان رب العالمین کا ہے اور واضح ہے اللہ نور السماوات والارض، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اس میں کوئی دقیقہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی صحابہ کی آپس کی بحث اور آپس کی گفتگو دیکھیں۔ سوال کون کر رہا ہے؟ مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس سید المفسرین سوال کر رہے ہیں۔ سوال کس سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درویش سے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجذوب سے۔ حضرت کعب وہ صحابی ہیں جن سے فاروق اعظم پوچھتے ہیں، اے کعب تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تو حضرت کعب جواب دیتے ہیں کہ کبھی ایسے راستے سے گزر ہوا جس پہ خاردار جھاڑیاں ہوں، اور وہاں سے گزرنے کا طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا ہوگا، کیا اختیار کیا ہوگا؟ تو فرماتے ہیں میں دامن کو سمیٹ کے گزرتا ہوں۔ تو حضرت کعب نے فرمایا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے، یہ دنیا خاردار جھاڑیوں کا نام ہے۔ اگر دامن کو سمیٹ لوگے تو پاک اور صاف دامن کو بچا کر رب کے ہاں پہنچ جاؤ گے، اور اگر دامن کو بچاؤ گے نہیں تو داغدار ہو جائے گا۔ تو حضرت کعب سے پوچھا، درویش سے پوچھا، تو درویش نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اس سے مراد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ فرمایا وہ چراغ نور مصطفیٰ کا ہے، اور وہ مشکات جس کے اندر وہ نور رکھا ہے وہ سینہ مصطفیٰ ہے، اور جس سینے کے اندر وہ نور رکھا ہے اور وہ زجاجہ، وہ شیشے کا فانوس پیارے مصطفیٰ کا دل انور ہے، قلب منور ہے۔ فرمایا جو بھی اس کے سامنے آیا ہے اللہ نے اس کو نور و نلا نور کر دیا۔ اباب ذی وقار۔ اور اگلی بات، ہائے ہائے، اگلی بات ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے۔ فرمایا اس آیت نے یہ ثابت کیا ہے مصطفیٰ کریم کی ذات اتنی روشن تھی، اگر حضور اعلان نہ کرتے کہ میں نبی ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ اعلان کرتا نظر آتا کہ یہ محمد مصطفیٰ نبی ہے۔ یہ حضرت کعب اور حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس آیت کی تفسیر میں بہت ساری باتیں نقل کی ہیں، لیکن میں ان کے اس باغ سے خوش اچینی کرتے ہوئے صرف ایک بات اس کے حوالہ کے طور پر آپ کو گزارش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچپن تھا حضور کا، حضور ابھی بچے تھے، عرب شریف کے اندر قحط پڑ گیا، عرب شریف کے اندر قحط پڑ گیا،
اور عرب کے مشرکین مکہ نے اپنے اپنے بت اٹھائے اور اٹھا کر ایک چٹیل میدان میں جا کر دعا کرنے کا اہتمام کیا کہ ہم اپنے اپنے بت کے سامنے بیٹھ کر دعا کریں گے۔ مشرکین مکہ نے، انہوں نے چونکہ حضرت ابو طالب کبھی کسی بت کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو بھی دعوت دے دی، اور یہ میرے نبی کے چچا ہیں، یہ حضرت علی کے ابا جان ہیں۔ ابو طالب کو دعوت دی کہ تم نے بھی آنا ہے، لیکن دعوت دے کر وہ چلے گئے۔ اب اس سوچ بچار میں ہیں کہ ابو طالب کا تو کوئی اپنا بت نہیں ہے، آج وہ کس چیز کو لے کر آئیں گے، کون سا بت لے کر آئے گا؟ جب ابو طالب نمودار ہوئے تو انگلی کے ساتھ محمد مصطفیٰ ساتھ تھے، پیارے آقا کی ذات ساتھ تھی، پیارے آقا کی امتیوں، خاتم النبیین کو ماننے والوں، پیارے آقا کی ذات اقدس ساتھ تھی۔ ابو طالب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس مجمع میں گئے، ساری دنیا، سارے مشرکین سرداران پریشان ہیں، ابو طالب کیا کرنے لگا ہے؟ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو سامنے ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا کیا، اور چوٹی پہ کھڑا کر کے اشارہ محمد مصطفیٰ کی طرف کیا، پیارے آقا کی طرف کیا۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابھی انگلی نیچے نہیں ہوئی تھی، آسمان پر بادلوں کے نشانات نہ تھے، ابھی انگلی نیچے نہیں ہوئی، اتنے آسمان پہ بادل امڑ آئے، اتنی بارش ہوئی کہ مکہ کے اندر پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ یہ پیارے آقا کی ذات اقدس ہے، اللہ نے ان کو وہ نور عطا فرمایا، اللہ نے ذات مصطفیٰ کو یہ بنایا۔ اور پھر وہاں پر حضرت ابو طالب نے عربی کے اندر اشعار کہے، ایک شعر حصول برکت کے لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ فرمایا وَبْيَدُ يَسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا وہ بھتیجا ہے، یہ میرا پیارا ہے جس کا چہرہ اتنا روشن ہے، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ جس کے چہرے کی روشنی دیکھ کر آسمان کے بادل برس پڑتے ہیں۔ یستسقی الغمام، آسمان کے بادل برس پڑتے ہیں، اور ان کی شان اور عظمت کیا ہے؟ فرمایا سمال الیتامی، کیفیت یہ ہے کہ وہ یتیموں کا ماوا ہے، غریبوں کا ملجا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا عصمت للاراملی، اور بیوہ عورتوں، ناچار اور لاچار عورتوں کا سایہ اور ان کے لیے رحمت ہے کہ اس کے در رحمت پر جو بھی آیا وہ مالا مال ہو گیا، اور اللہ نے اس کے چہرہ اقدس کے بدولت رب کائنات نے بارش نازل کی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جب پیارے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، قحط پڑ گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ دعا کیجئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، اتنی بارش برسی، جمعرات سے لے کر اگلی جمعرات تک، یا جمعے سے لے کر اگلے جمعہ تک بارش برستی رہی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش برستی دیکھی تو پیارے آقا نے کچھ جملے ارشاد فرمائے، فرمایا اگر آج میرے چچا ابو طالب ہوتے، یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا اگر آج میرا چچا ابو طالب ہوتا اور میرے اس عمل کو دیکھ کر، بارش کو برستا دیکھ کر، آج اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی، آج اس کا سینہ چوڑا ہو جاتا کہ آج اس کے بھتیجے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ نے بارش نازل فرمائی ہے۔ لیکن احباب ذی وقار، جو میں نے آیت مبارکہ تلاوت کی اور اس آیت کی بنیاد تحت مفسرین کرام نے اگلا معنی فرمایا، وہ مومن، اس آیت سے مراد مثل نورہ کمشکات، فرمایا کہ اس نور کی مثال اس چراغدان کی سی ہے، فرمایا اس نور کی مثال جو چراغدان کی ہے، فرمایا اس سے مراد بندہ مومن ہے، اور وہ بندہ مومن جس کو اللہ کا قرب میسر آ جاتا ہے، اللہ کا نور میسر آ جاتا ہے، اللہ کی رحمت میسر آ جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اچھا مقام مل جاتا ہے، تو فرمایا وہ بندہ مومن، اس کی مثال بھی ایسے بن جاتی ہے
کہ جیسے اس چراغ دان کے اندر رکھا ہوا وہ نور اور اس پر خوبصورت شیشے کا فانوس چڑھا دیا گیا ہے، اب جب بھی وہ اپنی نگاہ اٹھاتا ہے اپنی نگاہ سے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، اپنی نگاہ سے اجڑے دلوں کو آباد کر دیتا ہے، اپنی نگاہ سے اجڑے گھروں کو آباد کر دیتا ہے، اپنے عمل اور کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے۔ وہ کردار اس کا کیا ہے؟ فرمایا وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نور اور اس کی محبت ہے۔ خالق کائنات ہمیں سمجھنے